اگلے دن DGI-SPR کی کانفرنس تھی، اس کے اندر انہوں نے بڑا ان کا دل دکھی تھا. میں جب دیکھ رہا تھا کہ چونکہ ایک قسم کی وہ ان کے اندر بٹر فیلنگ اس لیے تھی کہ بہت سی چیزیں جو ان کو پتہ ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، ہم باہر بیٹھے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ اندر سے حالات کیا ہیں اور کیا کچھ کہا گیا ہے اور کون سی چیز کہاں تک پہنچی ہے. دکھ جو افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ جب ہمارے لوگوں کے جو اپنے یہ آپ کے ٹویٹس وغیرہ ہیں 2 دسمبر کے 5 دسمبر کے، وہ اخباروں انڈیا اور اسرائیل کے اخباروں کی زینت بنے. ایک ملک کے اندر پارے کو بڑھانے کی بجائے ہمیں ملک کے اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے جو انٹرنل یہ جو ہماری کلائمیٹ ٹینشن کی اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ملک میں اتحاد کی ضرورت ہے اور ملک کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات سمجھنے والی، اور ہمارے ٹارگٹ آڈینس کون ہے؟ پاکستانی عوام ہے، بیکاز وہی ہماری اسٹرینتھ ہے. افواج پاکستان کی طاقت کا منبع بھی عوام کی خواہشات ہیں اور پوری پبلک اوپینین ہے. تو میں ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک ادنا میں سیاسی ورکر بھی ہوں، میں ایک کالمسٹ بھی ہوں، ایک رائٹر بھی ہوں. میں ود آل آنیسٹی آپ کو جو چند ایک باتیں بتاؤں گا وہ میں لوگوں کی میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو کمپریہینڈ کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مئی میں ہماری انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور ان 4 دنوں میں انڈیا کو جو سبق ہم نے سکھایا وہ اللہ کے کرم سے ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا. پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے سارے مسلمان قوم کے لیے ایک تھا کہ جی پاکستان جو اللہ کے نام پہ حاصل ہوا ہے اس نے ایک اتنے بڑے دشمن کو کس طرح زیر کیا، اور وہ جو شائننگ انڈیا کی بات کر رہے تھے اور سب کچھ. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس ہزیمت کے بعد ہم نے انڈیا کی خواہش کے مطابق سیز فائر ہوا، لیکن انڈیا نے پھر فوراً یہ کہا کہ ہم یہ آپریشن سندور کو جاری رکھیں گے، اور انہوں نے جاری رکھا. ہم دیٹ از وائی کل بھی میں نے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. اس وقت پاکستان کو کیجولٹیز ہو رہی ہیں، اور یہ اتنا خون بہایا گیا ہے کہ ہماری 71 اور 65 کی جنگ، جن کے ہم وار ویٹرن ہیں، اور میرے ساتھ وائس ایڈمرل علیم صاحب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں نیوی کے، یہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے بندے ہیں، بہت تجربہ کار ہیں. بریگیڈیئر ہارون صاحب ہیں، ایک بہت بڑے رائٹر، اور ان کا بہت لمبا ایکسپیرینس ہے، اینڈ کنٹری میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ان کے رائٹ اپس کو لوگ بڑا مانتے ہیں. اس کے آگے بریگیڈیئر طارق میاں طارق جو ہیں، ستارہ جرأت، یہ بھی جنگ کے ستارہ جرأت ہیں یہ وہ. اسی طرح عظیم صاحب ہیں، آگے ہمارے سیکرٹری جنرل کمانڈر ارشد صاحب ہیں جو نیوی میں ایک بریگیڈیئر کا عہدہ ہے، اور خالد ہے ایک ہمارا سولجر ہے جو نیوی سے ان کا تعلق ہے، اور پوری پاکستان. تو ان سب کے بیاف پہ، اور جو ہمارے ایکس سروس مین ہیں تقریباً 3.4 ملین، آئی ایم شور کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یا کروں گا اس سے وہ سب متفق ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں نمبر 1 ہمارا ازلی دشمن انڈیا ہے. انڈیا نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، اور ہماری فوج اور ٹرائی سروسز اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت کے اندر خدا کے کرم سے اور قوم کی دعاؤں کے ساتھ ہم نے ایک فتح حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم یہ آپریشن کو جاری رکھیں گے، اور انہوں نے ہائیبریڈ وار شروع کی. ہائیبریڈ وار کے باقی ایلیمنٹس بھی ہیں، ہمیں ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف لے کے جانے کی، ہماری جو معیشت کو کرنے کے لیے کہ، لیکن 2 چیزوں پہ انہوں نے کام کیا. ایک تو انہوں نے ٹیررزم جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا، اور کر رہے ہیں. ان کو فنڈ بھی کر رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی ان کو اللہ شری بھی کر رہے ہیں. ان کے لیڈرز کو وہ کر کے دہلی میں بھی بلایا ہے، وہاں بھی سو فار یعنی کہ کشمیریوں کے خلاف بھی وہ بولے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انڈیا سپانسرڈ ہو رہا ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں. اور اس وقت پھر کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ انڈیا کا مشن کیا ہے؟ مشن ہے آرم فورسز کی کریڈیبلٹی کو ایروڈ کرو. اس کو ایروڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو نشانہ بناؤ، اور ان کو برا بھلا کہو، اور ان کے خلاف. اور پھر ان کو جب یہ پتہ لگا کہ پاکستان آرم فورسز کی لیڈرشپ کی پذیرائی جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں دنیا کے کونے کونے میں، اور امریکہ کے صدر اور امریکہ جیسا جہاں ہنود و یہود کا گڑھ ہے وہاں اگر انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے تو کیا ہمیں اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اپنے ملک کے لیے؟ ڈپلومیٹیکلی، اکنامکلی، سیکیورٹی وائز اپنی کوشش کرتے ہیں، یہ انڈیا کو ناپسند ہے. سو دیٹ از وائی پاکستان کو اگر زیر کرنا ہے تو پبلک کی دعاؤں کے ساتھ جو اسٹرانگسٹ ادارہ ہے وہ آرم فورسز کا ہے. سو سینٹر آف گریوٹی آرم فورسز میں ہے، اور آرم فورسز کے اندر سینٹر آف گریوٹی اس کی لیڈرشپ میں ہے. سو دیئر فور اٹیک دی لیڈرشپ، اور اس کو ایروڈ کرو اور طرح طرح کے الزامات بلاؤ.
کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سولجرز کے ساتھ ہیں، ہم آفیسرز کے ساتھ ہیں، ہم جو ہیں وہ تو ہم تو ایک لیڈر کو کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ ہمیں مت سکھائیں۔ آپ جب ایک ادارے کے، ایک پاکیزہ ادارے کے لیڈر کو نشانہ بنائیں گے تو آپ ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں، آپ اس کو ایروڈ کر رہے ہیں۔ لیڈر کے بغیر ادارہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیر فور یہ ایک مذموم کوشش ہو رہی ہے جس کے اندر سوشل میڈیا پہ، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو پراپیگنڈا ہے یہ ملک کے اندر سے بھی جنریٹ ہو رہا ہے اور ملک کے باہر سے بھی جنریٹ ہو رہا ہے، اور پھر اس کو اٹھا کون رہا ہے؟ انڈیا کا میڈیا، اسرائیل کا میڈیا۔ اسرائیل کے پیریاڈیکلز آپ دیکھیں، ان کے جو بہت سے ایسے جو میگزینز ہیں اور ان کی نیوز پیپرز کے ساتھ، اور انڈیا نے تو بالکل اعلان ایک قسم کا وہ کر رہے ہیں۔ تو دیر فور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ایک طرف آپ الزام اور ابیوسو لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں، دیکھیں ڈفرینسز ہوتے ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ایک پارٹی کی حکومت ہو اور سارے کہیں کہ بس یہی ہمارا بادشاہ ہے، نیور ایور۔ آپ امریکہ میں دیکھ لیں، وہ ٹرمپ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں دینا دیتا جب بائیڈن کا ذکر نہ کرے۔ بائیڈن کا جب موقع تھا وہ اس کو کیا کچھ کہتے تھے۔ لوگ پولیٹیکل بیٹلز لڑتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی ملک کے اندر آپ اپنے آرم فورسز کے ادارے اور ان کے سربراہوں کو نشانہ بنائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ عراق کے اندر جو ہے امریکن فوج ہار کے گئی ہے، کوریا میں امریکن فوج ہار کے گئی ہے، ویتنام میں امریکن فوج آلموسٹ ادھر ساری چیز کے ہوئے بھاگے ہیں، اور لاسٹ ان کا کانٹینجنٹ اتنی حالت خراب تھی کہ ایمبیسی کے چھت سے ہیلی کاپٹروں پہ لے کے نکلے ہیں۔ کیا وہاں انہوں نے آرم فورسز کی لیڈرشپ کو متون کیا ہے یا اپنے اداروں کو کیا ہے؟ آپ اپنے اداروں کو تھاپڑا مارتے ہیں، آپ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے کرم سے پاکستان تو ایک ایسا آرم فورسز ہے ہماری، ہم سب سولجرز ہیں، ہم نے وار ویٹرنز ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ تو ادارہ ایسا کہ خدا کے کرم سے اتنے بڑے دشمن کا 1947 سے لے کے آج تک کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم اس کو کبھی آگے نہیں آنے دیتے۔ بخدا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی آرم فورسز خدا کے کرم سے دنیا کی چند بہترین پروفیشنل آرمیز میں سے، اور یہ کیوں ہے؟ بیکاز آف اٹس لیڈرشپ، بیکاز دی لیڈرشپ گیوز یو دی ڈاکٹرینز، دی کانسیپٹ فار فائٹ، حوصلہ، ایک میرٹوکریسی ہے جو ہمارے اندر، ایک سولجر کا بیٹا جو ہے وہ چیف آرمی اسٹاف بن سکتا ہے۔ آصم منیر صاحب کے فادر ماسٹر تھے وچ از اے ویری قابل احترام پورشن، آپ تعلیق ہوں یا پڑھا رہے ہوں، وہ فیلڈ مارشل بنے۔ مجھے یہ بتائیں، اور سپاہی خود آپ دیکھیں، موسیٰ خان، ٹکا خان، جنرل سوار خان، آپ نے دیکھا کہ میرٹ کے اوپر جو اوپر آیا وہ 4 اسٹار جنرل بنا، وہ کمانڈر ان چیف بنا۔ تو یہ ادارے کی خوبصورتی ہے اللہ کے کرم سے، یہی دشمن کو کھٹکتا ہے، اسی کو خراب کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ اگلے دن DGISPR کی کانفرنس تھی، اس کے اندر انہوں نے بڑا، ان کا دل دکھی تھا، میں جب دیکھ رہا تھا کہ چونکہ ایک قسم کی وہ ان کے اندر بٹر فیلنگ اس لیے تھی کہ بہت سی چیزیں جو ان کو پتہ ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، ہم باہر بیٹھے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ اندر سے حالات کیا ہیں اور کیا کچھ کہا گیا ہے اور کون سی چیز کہاں تک پہنچی ہے۔ دکھ جو افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ جب ہمارے لوگوں کے جو اپنے یہ آپ کے ٹویٹس وغیرہ ہیں 2 دسمبر کے 5 دسمبر کے، وہ اخباروں، انڈیا اور اسرائیل کے اخباروں کی زینت بنے، تو دیر فور انہوں نے کہا کہ دیکھو، دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، آپ سب میرے خیال میں کوئی پاکستانی اس بات کے فیور میں نہیں جو ہے وہ اس کو نیگیٹ نہیں کرے گا، کیا کسی کا یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے GHQ کے اوپر حملہ آور ہو جائے؟ اپنے شہداء کے، دیکھیں یہ کیا ذاتی فیلڈ مارشل آصم منیر سے دشمنی ہے کہ آپ نے شہداء کے سٹیچوز کو گرایا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور جن کی جو سائٹیشن ہے وہ دشمن نے لکھی؟ آپ کا جو کیپٹن کرنل شیر خان ہے، اس کی سائٹیشن ایک انڈین بریگیڈیئر نے لکھ کے بھیجی کہ سلوٹ ایسے نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے پہاڑی پہ لڑتے لڑتے اپنے لوگوں کو جانے بچاتے بچاتے کراتے کراتے اپنا خون نچھاور کر دیا کراکوم اور ہمالیہ کی پہاڑیوں کے اوپر۔ تو ایسے ادارے کو لیے خدا کے واسطے آپ یہ نہ کریں کہ پن پوائنٹ کر کے اور ان کو اوپر نشانہ بنائیں۔ یس، پولیٹیکل لوگ بہت کچھ ہوتا ہے، جاپان کی اسمبلی میں آپ دیکھیں کرسیاں چلتی ہیں، لوگ ادھر ادھر کرتے کراتے ہیں، وہ بھی ایک حدود و قیود یعنی پارلیمانی آداب بھی ہیں، جس طرح سیاسی اقدار ہیں اسی طرح پارلیمانی آداب ہیں، اور اسی طرح سویلائز کنٹریز کے اندر آپ جس طرح آپ کسی کے ساتھ اگر اس کی اوکے کرتے ہیں بات تو اس کے بھی لوازمات ہیں، اسی طرح آپ اگر کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، اس کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں دکھ کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہے یہ کیا ہے؟ ایک فیڈریشن ہے، اس میں 4 صوبے ہیں، سارے صوبے بڑے امپارٹنٹ ہیں، پھر ان صوبوں کے جو سربراہ ہیں وہ الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کی ہم عزت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے کندھوں پہ بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، وہ ایک امپارٹنٹ آرگنز ہیں اسٹیٹ کے۔ اگر ان میں سے ایک وزیر اعلیٰ یہ کہنا شروع کر دے کہ جی یہ فوجی تو بڑے خراب ہیں،
انہوں نے تو مسجدوں کے اندر یہ بے رمتی کی اور کتے باندھے رکھے ہیں اور فلانا کیا. خدا کے واسطے دس ڈزنٹ بی ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اور یہ سراسر جھوٹ ہے. پاکستان ہمارے تو جوان لڑتے لڑتے بھی ٹائم آئی تو نماز ادا کرتے ہیں بائی دی گریس آف اللہ. جو پاکستان فوج کا جو اپنا سٹینڈرڈ ہے, دنیا کی 145 افواج میں سے پاکستان کا پروفیشنلزم میں 12واں نمبر ہے. یہ 2025 کے آپ گوگل کے اوپر دیکھ لیں کہ پروفیشنل ریٹنگ کیا ہے. اور کیا ہے, ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ آلموسٹ سب سے کم ہے ان میں سے, $9 ارب. اور آپ دیکھیں کہ باقی جو کنٹریز ہیں کسی کا $300 ارب. آپ انڈیا جس کا مقابلہ کر رہے ہیں $80 بلین ان کا ڈیفنس بجٹ ہے, ان کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. تو دیر فور یہ جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے افواج کے لوگ ہیں, یہ ہم کل یونیفارم میں تھے, آج نہیں تھے. آج جو یونیفارم میں کل وہ ہماری طرح سویلین ہوں گے, لیکن ہمارے بچے آتے جائیں گے اور پاکستان کا جو ہے تحفظ اور وہ کرتے جائیں گے. تو اس لیے ایون دی چیف منسٹرز آف پروونسز, ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے کوئی پوائنٹ آپ کا ڈفرینٹ ہے, آپ کی اوپینین ڈفرینٹ ہے, آپ کی اگر اپروچ ڈفرینٹ ہے تو پس چلمن آپ آئیں, پرائم منسٹر سے بات کریں, کیبنٹ کے اندر بات کریں, آپ میٹنگ کر لیں اور بتائیں کہ ہمارا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ دہشت گردی کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو یہ ہونی چاہیے. لیکن پھر جب سیکیورٹی کے ادارے جن کے پاس ساری انٹیلیجنس ہے اور جو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لائن بھی کرنی ہے, پارلیمنٹ سے گائیڈنس بھی لے لیتے ہیں, تو پھر آپ اپنی ڈگڈگی الگ تو نہیں بجا سکتے. خصوصاً جب آپ کا صوبہ ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہو, جب آپ کی رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کی, اور وہاں آپ کے افواج اپنا خون دے رہی ہے, اور آپ اس ٹائم کے اوپر جب ادھر بچوں کا محاصرہ وانا کے کالج میں ہو رہا ہے اور آپ کسی اور ایکٹیویٹی میں کرکٹ میچ میں یہ ادھر ہیں, تو آپ کا کنسرن کیا ہے؟ آپ تو مطلب ہے ہم لوگ تو خون کے آنسو روتے ہیں جب ہمارا ایک جوان شہید ہوتا ہے, ایک آفیسر شہید ہوتا ہے. آپ کو اور مجھے نہیں اندازہ کہ اس کے گھر جب صف ماتم بچتی ہے, اس کی بیوی جوان بیوی جو بیوہ بن جاتی ہے, اس کے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں, ان کے پیرنٹس جو بالکل بے سہارا ہو جاتے ہیں, تو وہاں کیا گزرتا ہوگا؟ ہم تو اخبار میں پڑھتے ہیں 10 جو ہے لوگوں نے جان کا قربانہ وہ شہید ہو گئے, آج 12 شہید ہو گئے, 13 شہید ہو گئے. تو اس کا تو ہمیں فوری طور پہ کچھ نہ کچھ ایکشن کرنا ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو. تیسرا جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کرگز کے پریزیڈنٹ آئے تھے, کرگز